علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور آگے یہ بھی کہا گیا کہ وراثت میں علم چھوڑ گئے ہیں، دولت نہیں۔ تو یہاں مولوی صاحب لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دولت اگر جائز طریقے سے آ رہی ہے تو کما لے، لیکن ناجائز راستہ اختیار نہ کرے، کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مل گیا ہے، اسی کے حساب سے وہ عمل کرے، آگے بڑھے۔ آپ اسی حدیث پر غور کیجئے گا تو آپ دیکھیے گا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر! یہ عالم صاحب، یہ مولوی صاحب، ان کا کیا کہنا، آسمان والے، زمین والے، یہاں تک کہ مچھلیاں، چونٹی کہاں رہتی ہے؟ بل میں، سب دعا کر رہے ہیں۔ ارے آپ نہ بد دعا کر رہے ہیں، ہم نہ بد دعا کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں کہاں ہو رہی ہے؟ اگر مولوی صاحب آپ کو کوئی چیز میں ٹوکتے ہیں کہ بھیا داڑھی رکھو، سود مت کھاؤ، غلط کام مت کرو، توحید پر رہو، شرک سے دور رہو، ادھر ادھر نہیں کرنے کا، بہت خراب، صحیح نہیں ہے مولانا، صحیح نہیں ہے۔ ہاں، آج کل تقریریں کیسی ہوتی ہے، مولوی صاحب صرف کرنے والی بات کرنے کا، نو والی بات نہیں کرنے کا۔ آج کل تقریر ویسی چلتی، نو والی سمجھے، بے نمازی جہنم میں جائیں گے، تو متولی صاحب تو خود ہی بے نمازی ہیں، تو ایسی تقریر چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ سود کھانے والے پر لعنت ہے، بیاج کھانے والے پر لعنت ہے، انٹرسٹ کھانے والے پر لعنت ہے، ایسی تقریر چلے گی؟ کیونکہ متولی صاحب خود ہی کھا رہے ہیں، یا مدرسے کے ذمہ دار خود ہی ایسا کر رہے ہیں، تو ایسی تقریر چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ جو دعا کر دے اللہ قبول کر لے، عربی میں بولتے ہیں مستجاب الدعوات، یعنی جو بھی دعا کرے اللہ قبول کر لے، بد دعا بھی کرے تو اللہ قبول کر لے۔ لیکن میرے بھائیو، ہم اور آپ ایسے ہیں، جو بھی دعا کرے اللہ قبول کر لے۔ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حلال کمائیے، حلال کھائیے، جو دعا کیجئے سب قبول۔ الحمدللہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ تو آج میرا عنوان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کا مقام و مرتبہ۔ تو میرا عنوان ہے مولوی صاحب کے بارے میں، علماء کے بارے میں جو مدرسے میں جا کے پڑھتے ہیں۔ آپ تو جان ہی رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اپنے یہاں کچھ بھائی تو ایسے ہیں جو مولوی صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیے گا لیڈیز لوگ زیادہ احترام کرتی ہے۔ اگر مولانا لوگ گلی سے گزر جائیں تو لیڈیز پردہ زیادہ کرتی ہے، مولانا جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ کیونکہ مولانا جا رہے ہیں اس لیے وہ پردہ زیادہ کر رہی ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بات صحیح ہے، لیکن دوسرے مسلمان جائیں تو اتنا پردہ، حقاً ایمانداری بولیے گا، اتنا پردہ احترام میں ہے، عزت ہے، الحمدللہ۔ لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو مسجد کو لونڈی اور امام صاحب کو غلام بنا لیے، مسجد کو لونڈی اور امام صاحب کو غلام بنا لیا۔ حافظ صاحب صحیح بول رہا ہوں نا، سمجھے نا؟ مسجد کو لونڈی اور امام صاحب کو غلام بنا لیے ہے کچھ ایسے۔ اور مولوی فرقہ جو ہے، مولوی فرقہ ملامتی فرقہ ہے، یعنی مولانا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو لعن طعن لوگ کریں گے۔ مولانا صاحب
کو اگر پیٹ نکل جائے تو لوگ بولتے ہیں کہ بہت کھاتے ہیں. تو اور اگر مولوی صاحب یہ کہیں کہ بھائی آپ اپنے بچے کو مولوی بنا دیجئے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب پھر کہاں سے کھائے گا. یعنی دونوں چیز لوگ ہی بولتے ہیں. اگر مولوی صاحب پھٹپھٹیا پر گھومیں، گاڑی پر گھومیں، کہیں سے لائے ہوں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر اسکارپیو میں گھومیں تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ کہیں سے کچھ یہ موٹا والا مال مل گیا ہے. یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پوری نظر علماء پر ہی رکھتے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مولانا صحیح ہونا چاہیے. ہم صحیح ہو کہ نہ ہو لیکن مولوی صاحب صحیح ہونا چاہیے. ہے کہ نہیں ایسی بات؟ کبھی کبھی آپ دیکھیے گا کچھ لوگ مسجد چھوڑے ہوئے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ امام صاحب کو ہٹاؤ، جب تک امام کو نہیں ہٹاؤ گے ہم مسجد میں نہیں آئیں گے. ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ مل جائیں گے آپ کو، آپ کی مسجد میں بھی مل جائیں گے. کتنے لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ مجھے امام صاحب سے جھگڑا ہے. بھائی کیا چیز کا جھگڑا؟ کیوں؟ کبھی کبھی فجر میں ہم اور آپ وقت سے پہلے آ جاتے. پوری دنیا میں آپ دیکھیے گا ایک ہی بندہ ایسا ہے جو 24 گھنٹہ ڈیوٹی دیتا ہے. اس بندے کا نام کیا ہے؟ امام صاحب. 24 گھنٹہ، کم نہیں، 24 گھنٹہ لگے ہوئے ہیں. نہیں لگے ہوئے؟ یہ مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ الحمدللہ کام کے کم نام کے زیادہ مسلمان ہیں. الحمدللہ. ہے کہ نہیں؟ کم سے کم کچھ اسلام تو باقی ہے الحمدللہ. اور کچھ مولوی صاحب ایسے ہیں جو لڑاتے ہیں، دکان کو چمکا رہے ہیں. کچھ علماء حقانی ہیں اور کچھ علماء بریانی ہیں. دونوں دیکھیے گا. یعنی ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر دیکھیں مولوی صاحب ہیں تو کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے. ابھی لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن، بہت ساری سیریز آئی، اس پر لوگوں نے لکھا. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھیے گا کہیں کہیں پر کیا ہوا، لوگوں نے امام صاحب کو مسجد سے نکال دیا، مدرسے سے بھی نکال دیا. نکالے کہ نہیں نکالے؟ نکال دیے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم مسجد کے متولی تو بنے ہیں، حکومت کس وقت کرنے کے لیے؟ حقاً ایمانداری بولیے گا. مسجد کے متولی بنے ہیں کس پر حکومت کرنے کے لیے؟ خادم صاحب پر، مؤذن صاحب پر، متولی صاحب پر. جبکہ متولی کا مطلب ہوتا ہے خادم. اچھا آپ یہ بتائیے، خانہ کعبہ ہے مکہ میں، مدینہ میں، دونوں میں ملا کے ایک جملہ آتا. شاہ سلمان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ خادم الحرمین الشریفین. اب اس پر غور کیجئے، یعنی دونوں حرم کے خادم. اب میں یہاں جتنے متولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آج کے بعد سے اپنے نام کے آگے خادم مسجد ابو بکر صدیق، خادم مسجد عمر فاروق لکھیں گے. میری اردو نہیں سمجھ میں آئی لگ رہا. انشاءاللہ لکھیں گے. بھائی خادم لکھنے میں یہ فخر کی بات ہے بھائی. متولی لکھنے میں فخر ہے یا خادم لکھنے میں فخر ہے؟ خادم لکھا گئی کہ میں فلانی مسجد کا خادم ہوں. الحمدللہ. اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں علماء کا ساتھ دینا ہے، علماء کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یاد رکھیے گا کیا بات کروں، کہاں سے شروع کروں. تو جو آیت میں نے پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہیں، حالات چاہے جیسے بھی رہیں. اچھا آپ ہی بتائیے، ظاہری طور پر جتنے مولوی صاحب لوگوں کی داڑھی ہے، ہماری اور آپ کی داڑھی ہے، اجلا کرتا پیجامہ، یعنی جو ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں مسلمان دکھنے کے لیے، کرتا پیجامہ مولانا لوگ پہنتے ہیں یا ہم پہنتے ہیں؟ یہ پہن رہے نا. آپ ہی بتائیے، روکھا کھا کے سوکھا کھا کے ہمارے بچوں کو کون بنا رہے ہیں؟ مولوی صاحب. اچھا آپ ہی بتائیے، نکاح کون پڑھاتے ہیں؟ مولوی صاحب. جنازے کی نماز کون پڑھاتے ہیں؟ اور یہاں پر رکیے گا، پوری زندگی ہمیں اور آپ کو امام کے پیچھے رہنا تو ہم صحیح ہیں، صرف مرنے کے بعد امام سے آگے آنا پڑے گا بس.
نہیں سمجھے؟ پوری زندگی امام کے پیچھے رہیے گا تو کامیاب، صرف مرنے کے بعد امام صاحب سے آگے آ جائیے وہ چلے گا۔ مطلب نہیں سمجھے؟ مطلب جنازے کی نماز، یعنی جب جنازے کی نماز ہوگی تو ہمیں کہاں رہنا پڑے گا؟ امام صاحب سے آگے، امام صاحب رہیں گے پیچھے، اس وقت چلے گا۔ لیکن پوری زندگی ہمیں اور آپ کو امام سے پیچھے رہنا، تبھی ہماری ترقی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ ہی بتائیے، اگر ہم اور آپ امام صاحب کو، مولوی صاحب کو کچھ بولتے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بولتے ہیں، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ یعنی جہاں ہم نے کچھ بولا، برا بلا کہا، گڑبڑی ہو جائے گی۔ اچھا مولوی صاحب 1 منٹ اب لیٹ کہے آئے، سیدھا کبھی کبھی وہ 1 منٹ لیٹ، ہم کتنی مرتبہ لیٹ ہو رہے ہیں؟ میں تو ایسے کہتا ہوں لوگوں کو کہ امام صاحب سے میں اکثر کہتا ہوں آپ ایسا کیجئے کہ 1 مہینے کا ایگریمنٹ کر لیجئے، آپ سے میرا ایگریمنٹ ہے 1 مہینہ آپ مسجد میں آئیں گے، 1 مہینہ میں ہوں، دونوں آدمی ساتھ میں رہیں گے، وہ بھی فجر کی نماز میں، اور فجر کی نماز میں دعائیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کون سا بہترین وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت آئیے۔ اگر امام صاحب دعا کریں گے کہ اے اللہ پورے ملک کے حالات کو سدھار دے، اے اللہ لوگوں کی حفاظت فرما، تو پیچھے آمین بولنے والے لوگ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ تو بھائی جب آمین بولیے گا تب نہ اس میں طاقت لگے گی۔ تو آمین بولنے والے تو غائب ہیں فجر میں، کہاں ہیں آمین بولنے والے؟ سو رہے ہیں۔ تو جو قوم سونے میں رہے گی اس قوم کا کیا ہوگا؟ جگانے والے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا جو کوئی جگاتا ہے اس کو لوگ مات ڈالتے ہیں۔ مرغا جگاتا ہے، مرغے کو آپ نے دیکھا، مرغا جگاتا ہے اور فجر کے وقت اور جگاتا ہے تو لوگ مرغے کو کھا جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی جگاتا ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے، حق ایمانداری بول رہا ہوں۔ اگر مولوی صاحب آپ کو کوئی چیز میں ٹوکتے ہیں کہ بھیا داڑھی رکھو، سود مت کھاؤ، غلط کام مت کرو، توحید پر رہو، شرک سے دور رہو، ادھر ادھر نہیں کرنے کا، بہت خراب، صحیح نہیں ہے مولانا، صحیح نہیں ہے۔ ہاں آج کل تقریریں کیسی ہوتی ہے؟ مولوی صاحب صرف کرنے والی بات کرنے کا، نو والی بات نہیں کرنے کا۔ آج کل تقریر ویسی چلتی، نو والی سمجھے؟ بے نمازی جہنم میں جائیں گے، تو متولی صاحب تو خود ہی بے نمازی ہیں، تو ایسی تقریر چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ سود کھانے والے پر لعنت ہے، بیاج کھانے والے پر لعنت ہے، انٹرسٹ کھانے والے پر لعنت ہے، ایسی تقریر چلے گی؟ کیونکہ متولی صاحب خود ہی کھا رہے ہیں، یا مدرسے کے ذمہ دار خود ہی ایسا کر رہے ہیں، تو ایسی تقریر چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ کیسی چلے گی؟ کیسی چلے گی؟ سیدھا بولتے جائیے نماز پڑھیے، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، نہ بھی پڑھے بس یقین، یعنی مطلب کیسا چلے گا؟ یعنی ڈھلا پن میرے بھائیو۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ علماء اگر نہ ہوتے تو ہم اور آپ حیوان ہوتے، انسان نہیں ہوتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، سید الخاطر ان کی سید الخاطر میں لکھا ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، سید الخاطر میں لکھا ہے صفحہ نمبر 194 193 پر، لولا العلماء، اگر علماء نہ ہوتے، لصار الناس مثل البہائم، تو یہ انسان لوگ جانور ہو جاتے۔ جانور ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہماری رہنمائی کون کرتا؟ کہیں کہیں پر عالم صاحب موجود نہیں ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، شیخ پرسنٹیج بتا رہے تھے، واقعی صرف 5% کو سدھار رہے لوگ، اور 95 کو۔ آج ہماری مسجدوں میں مولوی صاحب ہے ہی نہیں، بہت ساری مسجدیں خالی ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجیے، اچھے مولانا نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہی بیچارے مولوی لوگ تو ہیں جو کبھی روڈ پر نہیں نکلتے۔ ڈاکٹر صاحب روڈ پہ نکلے، انجینئر صاحب روڈ پہ نکلے، ماسٹر صاحب روڈ پہ نکلے، لکھنے کے نہیں نکلے، تنخواہ بڑھاؤ، سیلری بڑھاؤ، سیلری بڑھاؤ۔ امام صاحب کبھی روڈ پر نکلے؟ حق ایمانداری بولیے گا۔ کتنے لوگ مولانا لوگوں سے مذاق بھی کرتے ہیں، میں یہ سب بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب آپ ہنساتے ہیں۔ میں ہنساتا نہیں ہوں بھائی، جو سماج کے اندر چیز ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک امام صاحب کی تنخواہ ہے کتنی ہوگی؟ آپ ہی لوگ بولیے، سنبھال کے بات کیجیے گا۔ امام کی تنخواہ 10,000 ہے، سنبھال کے بات کیجیے گا۔ سرکاری نوکری والے کی تنخواہ زیادہ ہے یا امام کی تنخواہ زیادہ ہے؟ ایک صاحب آئے اور کہا مولوی صاحب 5,000 آپ کی تنخواہ ہے اور میری تنخواہ ہے 25,000۔ اب بول دیتا ہوں، مجھ کو رہا نہیں جاتا، لیکن اس کے اندر پیغام ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ مولوی صاحب آپ کی جو 5 والی ہے بہت برکت کی ہے،
اور میری 25 والی برکت کی ہے ہی نہیں. تو مولانا بھی بہت ہوشیار تھے, ان کو بھی مذاق کرنا آتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں, آئندہ مہینے سے 5 میری رکھ لیجئے اور 25 آپ دے دیجئے اپنی والی. نہیں, آپ ہی بتائیے کیسا لگے گا؟ ادلا بدلی کریں گے؟ نہیں. یہ کیسی برکت. لیکن واقعی مولانا لوگوں کے پیسے میں بہت برکت ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر بکرے کے اوپر لکھا رہے اللہ, بقرعید کے موقع پر آپ دیکھیے گا, بقرعید میں بکرے کے اوپر لکھا رہے اللہ, وہ بکرا کتنے کا بکے گا؟ 2-3 لاکھ کا جائے گا. اور حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن ہے تو کتنا پیسہ دیجیے گا؟ یہ قوم عربی زبان کی لکھاوٹ کو پسند کرتی ہے, لکھی چیز کو, اور اس پر پیسہ بہاتی ہے, لیکن سینے میں پوری عربی موجود ہے. ایک ملک کا واقعہ ہے, لوگ پیشاب کرتے تھے, مسلمان ملک کا واقعہ, کہیں پر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے, انگلش میں لکھ دیے بھائی یہاں پیشاب نہیں کرنے کا, لوگ نہیں مانے, کر ہی رہے. ان کی اپنی زبان میں لکھ دیے, بولے یہاں پیشاب نہیں کرنے کا, کر ہی رہے. دماغ کسی نے لگایا کہ عربی میں لکھ دو, عربی میں لکھ دیا, وہاں پیشاب ہی کرنا بند ہو گیا. کیوں؟ لوگوں نے کیا سمجھا رہے عربی میں لکھا ہوا مطلب کچھ قرآن ہوگا اور یہاں ہم پیشاب کرنے جائیں گے. تو یہ قوم لکھاوٹ پر پیسہ دیتی ہے, لکھی ہوئی چیز پر, لیکن سینے میں موجود رہے تو میرے بھائی یاد رکھیے گا, یہ علماء علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں روزی ملتی ہے. دلیل سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2345, نمبر بھی بہت سمپل ہے 2345. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرا بھائی آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے, دین سیکھتا ہے اور میں کماتا ہوں. یعنی میرا بھائی کما نہیں رہا ہے اور میں کما رہا ہوں. آج ہم اور آپ سب بھاگ رہے ہیں, بھاگیے, ضرور بھاگیے, جائز طریقے سے بھاگیے. کیا بھاگ رہے ہیں؟ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ, سب سے بڑا ہے پیسہ. پھر بھاگ رہے ہیں. اور ایک بات اور کہہ دوں, الحمدللہ دینی تعلیم میں بھی بہت پیسہ ہے. آپ یہ کیوں سوچ لیے نہیں ہے, آپ کو اگر عربی اچھی آتی ہے اور انگلش آتی ہے, عرب ممالک آپ چلے جائیے, نوٹ چھاپیے گا. لیکن یہ ہماری قوم پنچر بناتی ہے. پنچر بنانا غلط نہیں ہے, چائے بیچنا غلط نہیں ہے, لیکن آپ نے ہی پنچر کا ہے بنانا. باہر جاتی ہے تو ڈرائیور بن کے جاتی ہے. ہم میں سے بہت سارے ڈرائیور جاتے ہیں نا, ڈرائیور کس کا بن کے جاتا ہے عرب میں؟ وہ ایک غیر مسلم کا جو لاکھوں چھاپ رہا ہے. ارے تو کیوں نہیں اتنا سیکھا کہ تو بھی جا کے چھاپتا؟ ڈرائیور بننا پسند ہے اور ڈرائیور رکھنا. میرے بھائیو کوشش کیجئے, کوشش, جب تک کوشش نہیں کیجئے گا کچھ نہیں ہوگا, بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ حدیث سنا رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارا بھائی میری مجلس میں اور تم کماتے ہو, سن لو, لعلک ترزق بہ, تمہیں جو روزی مل رہی ہے وہ اس لیے مل رہی ہے کہ تمہارا بھائی دینی مجلس میں ہے, یہ اسی کی برکت ہے. آج کتنے بھائی بولتے ہیں بھائی کو میں نے پڑھایا ہے, بہن کو میں نے پڑھایا ہے, بھتیجے کو میں نے پڑھایا. آپ نے نہیں پڑھایا, وہ بھتیجا, بھائی, بہن, یہ سب آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے. اگر آپ نے اپنا پیسہ لگایا ہے, ان کو دیا ہے, تو آپ کو روزی روٹی ملی ہے اس کی وجہ سے, تبھی تو فائدہ ہوا, تبھی تو آپ نے دیا, ورنہ کون دیتا ہے بھائی؟ تو میرے بھائی ہو, علماء کا خیال رکھنا بہت ضروری. علماء کی بد دعا سے بچیں. اگر علماء بد دعا دے دیں گے, مولوی صاحب بد دعا دے دیں گے, تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. آج کل ہم اور آپ مولانا لوگوں سے دعا کراتے. کون سی دعا بتا دوں؟ مولوی صاحب کاروبار بہت ٹھپ چل رہا ہے, کچھ ایسی دعا کر دیجئے کہ کاروبار چلنے لگے, الحمدللہ ہو جائے. تو جب کاروبار چلنے لگتا ہے تو دوبارہ ملاقات نہیں کرتے لوگ. کیوں؟ ہو سکتا ہے کچھ اب آگے مولوی صاحب کھول کے نہیں بولیں گے کچھ کا مطلب کیا ہے, جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ الحمدللہ مولانا صاحب یہ چھوٹا سا تحفہ رکھ لیجئے, الحمدللہ آپ کی دعا سے مجھے بڑی برکت ہوئی, الحمدللہ. یاد رکھیے گا, مولوی صاحب کی دعا بھی لگتی ہے, مولوی صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. کوفہ میں گورنر تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو
ایک آدمی نے کہا کہ ارے ان کو تو نماز پڑھنا نہیں آتا. یاد رکھیے گا، امام صاحب پر اعتراض، مولوی صاحب پر اعتراض پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. بولا اچھا، تو وہ زمانہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو کیا کیا، ان کو معزول کر دیا، ہٹا دیا وہاں سے، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ گورنر ہیں، آپ جائیے، آپ نماز پڑھائیے گا، سب کی دیکھ بھال کیجیے گا، کوفہ آپ جائیے. پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بیٹھی، کمیٹی نے تحقیق کی، ریسرچ کیا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کیا جو الزام لگا ہے. آج اپنے یہاں کمیٹی نہیں بیٹھتی، اگر کسی کو نکالنا ہو تو ویسے نکال دیتے، جبکہ کمیٹی بیٹھانا چاہیے. کبھی مدرسے سے نکالنا یا مسجد سے نکالنا، پوری کمیٹی بیٹھے. تو کمیٹی بیٹھی، اس نے ریسرچ کیا، مسجد میں جا کے پوچھا. تو ایک آدمی تھا اسامہ نام کا، اسامہ بن قتادہ. اس نے کہا کہ ایک بات کہتا ہوں، یہ تو سعد بن وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا، یہ اچھی تقسیم نہیں کرتے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ جو دعا کر دے اللہ قبول کر لے. عربی میں بولتے ہیں مستجاب الدعوات، یعنی جو بھی دعا کرے اللہ قبول کر لے، بد دعا بھی کرے تو اللہ قبول کر لے. لیکن میرے بھائیو، ہم اور آپ ایسے ہیں، جو بھی دعا کرے اللہ قبول کر لے. بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حلال کمائیے، حلال کھائیے، جو دعا کیجئے سب قبول، الحمدللہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ، یہ بندہ کھڑا ہوا ہے، جھوٹا ہے، ریاءً و سمعًا، یہ دکھاوا کر رہا ہے، شو اپ کر رہا ہے. فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن، 3 بد دعا کر دی. اے اللہ، اس کو لمبی عمر دے دے، اس کی غریبی کو بڑھا دے، اس کو فتنے میں ڈال دے. 3 غور کیجیے گا. عمر بہت لمبی ملی، بہت لمبی عمر میں بوڑھے ہو گئے. یہاں تک کہ یہ جو ہے نا بھاؤں کے بال دیکھ رہے ہیں میری طرف، یہ بھاؤں کے بال جو ہے ایک دم سفید ہو کے اندر آنکھ میں گھس گئے، ایک دم ایسا ہو گیا. بعد میں راوی نے کہا، جو اس حدیث کے راوی ہیں عبد الملک کے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا روڈ پر جانے والی لڑکیوں کو وہ چھیڑا کرتا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے، اس لیے آج میری یہ حالت ہے. یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی، کئی جگہ سنا چکا ہوں. جیسے میں نے یہ حدیث سنائی، ایک امام صاحب اور ایک صاحب دونوں رونے لگے، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے رونے لگے. پھر دونوں میں نے ملاپ کرا دیا اور دونوں کا آنسو ختم ہوا. ایک جگہ اور میں نے یہ سنائے، وہاں بھی وہی حالت تھی. تو آج میں آپ لوگوں کو بھی سنا رہا ہوں، کسی مولوی صاحب سے، کسی امام صاحب سے کوئی جھگڑا ہے، اس کو سلٹا لیجیے. اگر نہیں سلٹائیے گا، ختم نہ کیجیے گا، اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. جیسا کہ عبد الملک نے کہا کہ وہ جو آدمی تھا اسامہ بن قتادہ، وہ کہیں کا نہیں بچا. اس لیے میرے بھائیو، امام صاحب کی دعا لیجئے، امام صاحب کی بد دعا سے بچیے. ارے یہ امام صاحب تو وہ ہیں، مولوی صاحب تو وہ ہیں، بس 2-3 بات اور بیان کروں گا، آپ سے رخصت ہوں گا. یہ تو وہ ہیں، کون ہیں؟ اللہ اکبر، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ آج کسی نبی کو آپ کو دیکھنا ہو، نبی کو دیکھنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کوئی کر رہا تو یہ مولوی صاحب لوگ ہیں. دیکھنا ہو نبی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2682. علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور آگے یہ بھی کہا گیا کہ وراثت میں علم چھوڑ گئے ہیں، دولت نہیں. تو یہاں مولوی صاحب لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دولت اگر جائز طریقے سے آ رہی ہے تو کما لے، لیکن ناجائز راستہ اختیار نہ کرے، کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مل گیا ہے، اسی کے حساب سے وہ عمل کرے، آگے بڑھے. آپ اسی حدیث پر غور کیجئے گا تو آپ دیکھیے گا، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اللہ اکبر. یہ عالم صاحب، یہ مولوی صاحب، ان کا کیا کہنا، آسمان والے، زمین والے، یہاں تک کہ مچھلیاں کہاں، مچھلی کہاں رہتی ہے؟ سمندر میں. چونٹی کہاں رہتی ہے؟ بل میں. سب دعا کر رہے ہیں. ارے آپ نہ بد دعا کر رہے ہیں، ہم نہ بد دعا کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں کہاں ہو رہی ہے؟ آسمانوں میں ہو رہی ہے، زمین میں ہو رہی ہے. مچھلیاں دعا کر رہی ہے، چونٹیاں دعا. ایک اور حدیث میں نے دیکھا تو میرا دماغ ہی گھوم گیا. سنن ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2685. ان اللہ بھی، فرشتے بھی، آسمان والے بھی، زمین والے بھی
سب لوگ دعا میں لگے ہوئے ہیں. کن کے لیے؟ معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی دعا قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہے ہیں. کن کے لیے؟ مولوی صاحب کے لیے، عالم صاحب کے لیے. تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو مولوی بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ حقاً ایمانداری بولیے، بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے. آج لوگ کیا بولتے؟ کامیاب کامیاب. قد افلح المؤمنون. کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کس میں کامیابی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جو حدیث میں نے پڑھی بخاری شریف کی، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن، حدیث نمبر 5027، اور یہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی پہلی آیت. آج کل لوگ بولتے ہیں کامیاب. کامیاب کون ہے؟ آپ غور کر کے دیکھیے. اللہ کا شکر ہے کسی مولوی صاحب نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑا. دیکھا آپ نے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب نے چھوڑ دیا، مولوی ماسٹر صاحب نے چھوڑ دیا، انجینئر صاحب نے چھوڑ دیا، لیکن مولوی صاحب نے چھوڑا نہیں چھوڑا. لیکن ہم اور آپ مولوی کیوں نہیں بنا رہے؟ اچھا چلیے حقاً ایمانداری پوچھ لیا جائے. اگر سرکار یہ اعلان کر دے کہ جتنے عالم ہیں اور جتنے حافظ ہیں سب کو سرکاری نوکری ملے گی، بتائیے ہمارے گھروں میں حافظوں کی تعداد بڑھے گی کہ نہیں؟ عالموں کی تعداد بڑھے گی؟ اللہ بول رہے ہیں جنت. کہاں تعداد بڑھے گی میرے بھائی؟ یو پی سرکار نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا تھا کہ 5000 اردو والے ہم کو چاہیے. تو غیر مسلموں نے اردو سیکھ لیا اور پوری سرکاری نوکری وہی لے گئے. میرے بھائی کتنا بھاگ رہے ہیں ہم اور آپ. لیکن آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو ہر آدمی قبول کرنے کو تیار ہے. اس لیے ہم اور آپ آئیں، کوشش کریں، علماء کا خیال رکھیں. کہیں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پریشانی، مولوی صاحب اس مہینے کا راشن میری طرف سے. اچھا وہ گیس والا ہے نا، وہ میری طرف سے. اچھا ہاسپٹل میں کچھ ہوا، وہ میری طرف سے مولوی صاحب. اچھا آپ کی بیٹی کی شادی ہے، مولوی صاحب میری طرف سے. علماء کو دیکھیے آپ، بیچارے یہ بھیک نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے. نیچے والے پھیلا پھیلا کے آرام سے ہیں، اوپر والے کو لوگ قرضہ دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس ہے، پیسہ چکا دے گا. بیچ والے میں مولوی صاحب لوگ ہیں. اب ذرا ان کی آنکھوں میں گھور کے تو دیکھیے کیا تکلیف ہے. ہم اور آپ پہچان ہی نہیں پاتے چہرہ. گھور کے دیکھیے کیا پریشانی ہے. لاک ڈاؤن میں ہم نے فون کیا، ہیلو السلام علیکم مولوی صاحب راشن میرے گھر سے آپ لے جائیے. فون کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے مولانا لوگ تو اسٹیل کے بنے ہوئے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کبھی بیمار ہی نہیں پڑتے. مولانا لوگ بیمار نہیں پڑتے، ہاسپٹل میں نہیں جانا پڑتا. جاتے کیا؟ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں مولانا لوگ. ارے بیمار پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ تو میرا بھائی وہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جتنے لوگ بے ادبی کر رہے ہیں بچ جائیں. اور میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، حقاً ایمانداری سیدھا بولتا ہوں، پیسہ آپ نے کیا دینے کا بھائی، کم سے کم چائے تو پیتے ہیں ہم اور آپ. 10 کپ چائے یا 5 کپ، 1 کپ بچا لیجئے بس، زیادہ نہیں. 1 کپ. ہفتے میں 7 دن ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 70 روپیہ. یہ مسجد والا باکس کتنا بڑا ہوتا بھائی؟ اتنا بڑا؟ چھوٹا ہوتا. چھوٹا کاہے ہوتا ہے؟ چھوٹا کاہے ہوتا؟ بھرتا بھی نہیں وہ. بس 100 روپیہ نہیں مانگ رہا ہوں. آپ کی مسجد بہت آگے نکل جائے گی. مثال کے طور پر ایک مسجد میں 200 لوگ نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں. 100 ڈال دیں، کتنا پیسہ ہو گیا؟ بولیے. 20,000. دیکھیں حساب میں بڑے ماہر ہیں الحمدللہ ہمارا. اور 300 لوگ آئے تو 30,000. دوسرے ہفتے بھی 30,000، تیسرے ہفتے بھی 30,000، چوتھے ہفتے بھی 30,000، 5ویں ہفتے بھی 30,000. سب کو ملا لیجیے جلدی سے. تو اللہ ہو گیا. یہ 1.5 لاکھ روپیہ جیب سے نہیں گیا. کہاں سے گیا؟ کٹنگ والا. یہ کٹنگ صرف کٹنگ کر لیا. شیخ صاحب نے میری ایک ویڈیو سنی تو میں اس ویڈیو میں یہی بولتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے باکس بنائیے. کیسے آپ بچا سکتے اپنے مدرسے کو، اپنی مسجد کو. اور اپنے یہاں تو راشن والے ہیں، آلو پیاز والے ہیں، میڈیکل والے ہیں،
وہ باکس چھوٹا والا لے جا کے رکھ دیجئے, ہر مہینے لے کے آئیں گے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, مسجد میں رکھ دیجئے, آپ آرام سے کر سکتے. تو شیخ صاحب کا کہنا یہ ہوا کہ آپ تو 5 روپیہ مانگیں, ہم 1 ہی روپیہ مانگ رہے ہیں. ارے بھائی کیسے بھی, لیکن شروع تو ہو, شروع کریں گے آرام سے آپ کی مسجد بچے گی, آپ کے مدرسے بچیں گے, اور امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہو جائے گی, سنبھال کے بولیے گا, امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہو جائے گی انشاءاللہ, 20,000. آپ کے منہ میں گھی شکر کتنا, 30,000. میرے بھائیو فکر کرنا بہت ضروری ہے, اگر ہمیں اور آپ فکر نہیں کریں گے تو کرے گا کون. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی, اگر کچھ تعلقات خراب ہیں علماء کے ساتھ, اللہ کے واسطے جوڑ لیجئے. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے, آمین. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے, جن کو اولاد نہیں ہو رہی اللہ اپنی طرف سے تو اولاد عطا فرما, انہیں مایوس نہ کر. جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے, آمین. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, جنت الفردوس میں جگہ دے, آمین. انشاءاللہ پھر ملیں گے, کسی اور مناسبت سے پھر گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.